عام خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارق کا کہنا ہے کہ سرحاصل بحث کے بعد آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں سربراہ مملکت کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں آئینی عدالتوں کا تصور ہے۔ میثاق جمہوریت میں اتفاق ہوا تھا کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سرحاصل بحث کے بعد ہی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں سربراہ مملکت کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں آئینی عدالتوں کا تصور ہے۔ میثاق جمہوریت میں اتفاق ہوا تھا کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ میں اضافہ کرنے کے لیے بڑی ایک سیر حاصل گفتگو کے بعد اور بڑی اچھی ترمیم لائی گئی۔ کیا صدر پاکستان کو عوام کے لیے جواب دہ نہیں ہونا چاہیے؟ پوری دنیا میں ہیڈز آف اسٹیٹس جو ہوتے ہیں انکلوڈنگ پریزیڈنٹس، آپ امریکن سسٹم بھی اسٹڈی کریں تو ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، تو یہ چوائس ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ سسٹم رائج ہے۔ تو ہیڈز آف اسٹیٹس کیونکہ وہ ایک سیریمونیل فگر ہیڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو ہر جگہ پہ ایک کمیونٹی حاصل ہے، تو آبویسلی اور ان کے پاس وہ ایگزیکٹو اتھارٹی بھی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ خود وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے آئینی کورٹ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کے پاس ووٹ پورے ہیں چونکہ عرفان صدیقی صاحب علیل ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو پوری دنیا ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں یہ آج کی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے وقت سے ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے۔ پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کا اور اے این پی کا یہ مشترکہ مطالبہ تھا، اور جو ڈیبیٹ کئی دہائیوں سے چل رہی ہو، 20 سال سے چل رہی ہو، وہ ایک منطقی انجام تک پہنچی، اور 26ویں آئینی ترمیم میں جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا اس کے آپ نے ثمرات دیکھے کہ کیس ورک لوڈ کم ہوا، کورٹ کی ایفیشنسی میں اضافہ ہوا، جو سائل کورٹ میں کیس لے کے جاتا ہے اس کا ٹائم بچا، تو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے کم ہیں 5-10%، بٹ ان پہ جو وقت صرف ہوتا ہے وہ 50% سے اوپر ہے۔ تو آئی تھنک یہ ایک ایز پارٹ آف جوڈیشل ریفارمز، ایکسیس ٹو جسٹس، انصاف کی جو ہے جلد اور فوری فراہمی کے لیے یہ ایک احسن قدم ہے۔ اور عرفان صدیقی صاحب چونکہ دیکھیے انشاءاللہ ووٹ پورے ہیں اور الحمدللہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ ایک پازیٹیو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے، اپنے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہے، اور یہ آئین ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، ایک زندہ دستاویز ہے جس میں ایک ارتقاء کا عمل اور مرحلہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے تحت یہ آپ دیکھیں نا 27 ترامیم آج تک ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے۔